بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسی شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی محنت سے کام کیا کہ دور حاضر میں ان کا شمار دنیا کے نامور مبلغین میں ہوتا ہے۔ دوستو، پیشے کے لحاظ سے تو وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مذہب کے متعلق ان سے ایسے کام لیے ہیں جن کاموں کی ان کو خود ہی سے توقع نہ تھی۔ جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ یقیناً آپ ان کے نام سے بخوبی واقف ہی ہوں گے، تو کیونکہ ان کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے، تو ہم ان کی زندگی کے متعلق اصل حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اصل نام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک ہے۔ آپ 18 اکتوبر 1965 کو ہندوستان کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبدالکریم نائک اور والدہ کا نام روشن نائک تھا۔ دوستو، یہاں آپ کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ نے بنیادی تعلیم ممبئی سے ہی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد آپ نے کشن چند چلارم کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر بننا تھا، تو آپ نے MBBS کے لیے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سے آپ نے اپنا MBBS مکمل کیا اور آپ نے اپنی MBBS کی ڈگری یونیورسٹی آف ممبئی سے وصول کی۔ ڈگری مکمل کرتے ہی آپ نے BYL نائر ہاسپٹل میں اپنی ڈاکٹری کی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ تو دوستو، آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب سمیت کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ عام سا مسلمان ڈاکٹر جو صرف نام کا ہی مسلمان ہے، آنے والے کئی سالوں میں اس کا شمار دنیا کے نامور مبلغین میں ہوگا۔ 1987 میں ڈاکٹر صاحب کی ملاقات جنوبی افریقہ کے مشہور مبلغ احمد دیدات صاحب سے ہوئی۔ احمد دیدات صاحب کی شخصیت ہی ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کا سبب بنی۔ ڈاکٹر صاحب نے احمد دیدات صاحب سے متاثر ہو کر اسلام اور دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب کو مضبوط اور غیر معمولی حافظے کی صلاحیت عطا فرما رکھی تھی، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور چند ہی سالوں میں پوری دنیا کے سامنے یہ پوشیدہ چہرہ ابھر کر سامنے آیا۔ دوستو، یہاں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب سائنسی معلومات پر بھی مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سائنس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اور قرآن کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے علم کی بنا پر کئی مختلف مذاہب کے مختلف اسکالرز سے ڈیبیٹ بھی کر رکھی ہے اور الحمدللہ تمام ڈیبیٹ میں اللہ کی مدد سے کامیاب رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے سب سے اہم اور بڑے ڈیبیٹ کے متعلق بتاتا چلوں تو یہ ڈیبیٹ سن 2000 امریکہ کے مشہور اسکالر ولیم کیمپبیل کے ساتھ شکاگو میں منعقد ہوا، جس کا موضوع قرآن اینڈ دی بائبل ان دی لائٹ آف سائنس تھا، جسے پیس ٹی وی پر پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، اس ڈیبیٹ کے اختتام پر ولیم کیمپبیل نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کے متعلق بتاتا چلوں تو ڈاکٹر صاحب کی تحقیق میں چند موضوعات ہیں: اسلام اینڈ ماڈرن سائنس، اسلام اینڈ کرسچینٹی، اسلام اینڈ سیکولرزم اور دی کنسیپٹ آف گاڈ ان اسلام وغیرہ کے موضوعات شامل ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب کی بیوی کا نام فرحت نائک ہے، جو کہ ان کی بنائی گئی ایک اسلامک آرگنائزیشن جو کہ ابھی بھی موجود ہے، اس کی بانی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیٹا فارق نائک اور ان کی دو بیٹیاں ذکرا نائک اور رشدہ نائک ہیں۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب ایک آدمی کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں تو اس پر تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہی حال ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جب آپ کے مخالفین نے دیکھا کہ آپ کے لیکچر پیس ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں، تو نامعلوم وجوہات کی بنا پر حکومت انڈیا نے آپ کے چینل کو بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہ تھی کہ جب مودی سرکار نے دیکھا کہ بہت سارے ہندو روز بروز مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آپ کو 2016 میں ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ دوستو، یہاں اہم بات بتاتا چلوں، ہندو تو ہندو، بہت سارے مسلمان اکابرین بھی ان کے سخت خلاف ہیں۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق 2017 میں سعودی عرب نے ان کو اپنی شہریت نیشنلٹی دے دی۔ ناظرین، 18 جولائی 2017 کو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی
ने इन पर बगैर किसी इल्ज़ाम को साबित किए इनके पासपोर्ट को ख़त्म कर दिया और 28 जुलाई ठीक 10 दिन बाद 2017 को इनके असासे भी ज़ब्त कर लिए गए। यहाँ अगर डॉक्टर साहब के एजाज़ात की बात की जाए तो इंडियन अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट 100 मोस्ट पावरफुल इंडियन में आपका नाम कई बार आ चुका है। इससे इंडिया में इनकी गैर मामूली कारकर्दगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब का नाम द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी कई बार आ चुका है और डॉक्टर साहब का शुमार पूरी दुनिया के मुसलमानों के 10 मशहूर तरीन मजहबी रहनुमाओं में भी होता है। और यहाँ डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा एजाज़ बताता चलूँ, डॉक्टर साहब मौजूदा तहकीक के मुताबिक कई लाख लोगों को अमलन मुसलमान कर चुके हैं और अभी वो मलेशिया में रिहाइश पजीर हैं। और साथ ही साथ सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड शाह फैसल अवार्ड जाकिर नाइक साहब सऊदी हुकूमत से हासिल कर चुके हैं। अल्लाह पाक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इस्लाम के लिए जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की कबूल फरमाए और उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए और उन्हें मज़ीद इस दुनिया में कायम रखे ताकि इल्मी तौर पर हम नॉन मुस्लिम्स के साथ डिबेट करके उन्हें असल इस्लाम की तरफ लाएं। अल्लाह पाक हम सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अमलन मुसलमान बनाए। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी की पर्सनैलिटी बताना चाहते हैं जिसकी लाइफ को डिस्कस किया जाए तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम दर्ज कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।